بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے رب العالمین میں نظر مانتی ہوں اس کی جو میرے شکم میں ہے، محررا فتقبل منی، اسے آزاد کر کے تمام قسم کے کاموں میں تیری بارگاہ میں اس کی نظر مانتی ہوں، آپ میری طرف سے اس کو قبول کیجئے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیوی، جن کا نام اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت حنہ بتایا جاتا ہے۔ وہ نظر مان رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو میرے بطن میں ہے میں اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اس وقت لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتا تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی نظر مان رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیٹا عطا کریں گے اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دوں گی، دنیا کے باقی تمام کاموں سے آزاد کر کے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب ان کی سوچ یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کریم انہیں بیٹا عطا کریں گے، لیکن اللہ پاک نے انہیں بیٹی عطا کی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے رب العالمین انی وضعتها انثی، کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس بات پہ حسرت کر رہی ہیں اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی لیکن اللہ نے مجھے بچی عطا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرتا تو وہ بیٹا اس بیٹی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس بیٹی کی ذات سے جو رحمت کی کرنیں پھوٹیں گی وہ پورے ایک عالم کو اپنے نور سے منور کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تم پریشان ہو رہی ہو کہ اللہ نے تمہیں بچی عطا کی ہے، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی کرامتوں والی، بڑی عزتوں والی اور بڑی شانوں کے لائق بچی ہوگی۔ اگر اللہ پاک بیٹا عطا کرتے تو وہ اس بچی کی شان و شوکت کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اب یہاں سے پھر حضرت حنہ کا کلام سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں یا اللہ کریم میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی تمام اگلی نسلوں کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹی کا نام رکھ کے اسے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر بطور نظر جو ہے وہ پیش کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ وہاں پہ بچیوں کو خدمت کے لیے نہیں بھیجا کرتا تھا، بلکہ صرف بچے جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف کیا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھے انداز میں آپ کی تربیت ہونے لگی، پرورش ہونے لگی۔ اور قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کی کفالت میں دے دیا۔ اور کسی کامل مرشد کا میسر آ جانا یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ گر کوئی شعیب آئے میسر تو شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میسر آئی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں حضرت مریم علیہ السلام پروان چڑھنے لگی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وجد عندها رزقا، تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے
تو ان کے پاس پھل پاتے بہت سارے. قالا یا مریم انا لک ھذا. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس بہت سارے پھل پڑے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور پھر اسپیشلی سردیوں کے پھل گرمیوں میں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں آپ کے پاس یہ بند کمرے میں کہاں سے پہنچاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب وہیں پہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے رب العالمین، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اے رب العالمین، اگر آپ یوں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بند کمرے میں بے موسم پھل پہنچا سکتے ہیں تو میری بھی ایک خواہش ہے، میرے دل کے اندر بھی ایک آرزو ایک عرصے سے امڑ رہی ہے. رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اے الہ العالمین، مجھے اپنی بارگاہ سے پاک اولاد عطا کیجیے. انک سمیع الدعاء. بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی تب عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 80 سال کے قریب بتائی جاتی ہے، اور آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی، لیکن ان کے دل کے اندر اولاد کی خواہش تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی کہ یا اللہ کریم، ہمیں بھی اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، میری عمر زیادہ ہے، لیکن اولاد عطا فرما. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کر رہے تھے تو فرشتوں نے آ کے آپ کو ندا دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بیٹے یحییٰ کی، اور وہ بیٹا بھی کوئی عام نہیں ہوگا، مصدقا بکلمۃ، بلکہ اللہ کے کلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا اور سردار ہوگا، وحصورا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے وہ ایک نبی ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام. آگے سے حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے اللہ مجھے بیٹا عطا کریں گے. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. کہ حالانکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ. آگے سے حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا الہ العالمین، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے، کب مجھے آپ اولاد عطا کریں گے، اس کی نشانی کیا ہوگی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، ہم اگر اشاروں کے ساتھ، یعنی صرف اشاروں کے ساتھ بات کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. بس آپ ذکر کرتے رہیے اپنے رب کا کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے صبح و شام.